الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. برادران السلام، اسلامی بہنوں، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں 11 روزہ مجالس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تیسری مجلس ہے. گزشتہ 2 مجالس میں نے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا تعارف کے عنوان سے آپ کو مخاطب کیا، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیرت مبارکہ ہی کے حوالے سے ایک عنوان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ عنوان ہے نوجوان نسل کی ذمہ داریاں اسوۂ نبوی کی روشنی میں. اس سے قبل کہ اس عنوان پر، اس موضوع پر میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں اور اپنے خیالات کا اظہار کروں، میں ان تمام حاضرین کو، مرد حضرات اور خواتین کو جو پابندی وقت کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، مبارکباد دوں گا، کیونکہ گزشتہ کل خرابی موسم کے باوجود بھی الحمدللہ خاصی تعداد مرد حضرات کی بھی اور خصوصی طور پہ خواتین کی بھی کل کی مجلس میں شریک ہوئی. اور مردانے کا تو آنا آسان رہتا بھائی، گاڑیوں پہ بیٹھتے، کوٹا پہن لیتے، آ جاتے، یا کوئی اور سواری میں آ جاتے. عورتوں کے لیے مسائل رہتے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. پھر ان کے مردانے میں اجازت بھی دینا ان کو، پھر مجلس ختم ہونے تک 11 ساڑھے 11 بھی ہو جاتے، واپس گھروں کو جانا، پھر دوسرے دن کے لیے بچوں کے اسکول، کالج، جہاں جو بھی مصروفیات ہے اس کی تیاری کرنا. تو قابل تحسین، قابل تعریف، قابل تقلید ہے ہماری خواتین. اور میں یہ اس بات پہ زور اس واسطے دے رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ہماری خواتین کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والوں اور صحابیات وغیرہ کے مقدس تذکرے سے واقف کروایا جائے، کیونکہ یہ ہماری عورتیں ہی ہیں جن کے آغوش میں پل کر کے ہمارے بچے اور بچیاں بڑے ہوتے ہیں. ہماری عورتیں نیک ہوگی، ہماری عورتیں دیندار ہوگی، ہماری عورتیں اللہ رسول کی محبت چاہت دل میں رکھنے والی ہوگی، اہل بیت صحابہ کی محبت عقیدت دل میں رکھنے والی ہوگی، وہی نظریات، وہی فکر اپنے بچوں میں منتقل کرے گی. اس کی بڑی اہمیت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، مرد حضرات کو بھی اس بات پر زور دوں گا کہ وہ ایسی مجالس اور محافل جہاں اچھی اچھی باتیں دین کی، صحیح العقیدہ علماء اور مشائخ کی طرف سے سکھلائی اور بتلائی جاتی ہیں، اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی لے کر کے جائیں. تو میں ان مردوں کو بھی مبارکباد دوں گا جو اپنی عورتوں کو اس حوالے سے سہولت فراہم کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، خود لے کر کے آتے ہیں، نہ بھی آ سکے تو ان کو بھجوانے کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑی تعریف کی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے، تمام ناظرین کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے جو پوری عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. کوشش تو میری یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ابتدائی 4 دنوں میں مختلف فضائل کے عنوان پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ باتیں بیان کر کے پھر باقی جو ایام مجلس کے اس میں سلسلہ وار سرکار کی سیرت طیبہ بیان کروں. اور یہ جو سیرت پاک کا ہم ایک تسلسل رکھتے ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک دور سیرت کا ہو جائے. جیسے آپ سنتے ہیں قرآن کا دور ہوتا ہے، حدیث پاک کا دور ہوتا ہے، تو ایسے ہی سیرت کا بھی دور ہونا چاہیے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سلسلہ وار مسلمانوں کو نہ صرف سنائی جانی چاہیے، بتلائی جانی چاہیے، سکھلائی جانی چاہیے، بلکہ اس میں جو پیغام ہے، اس میں جو اسوہ ہے، اس میں جو ہمارے لیے قدم قدم پہ ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی ہے، اس سے واقف کروانا چاہیے. بہرحال عزیزو، آج کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ نوجوان نسل کی ذمہ داریاں. تو نوجوان نسل کے ساتھ پہلے تو ذمہ داری کا لفظ ہی جوڑنا آج کے دور میں غلط دکھ رہا. یہ میں بے جا طنز کرنے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. نوجوانوں کا آج کل جو حال ہے اس حوالے سے آپ غور کریں گے تو نوجوان اور ذمہ داری، یہ 2 لفظ ایک جگہ جوڑنا مشکل بات ہے. کیوں؟ میجارٹی ایسی ہوگی نوجوانوں کی جو انتہائی غیر ذمہ دار ہیں. لیکن یقین جانیں کہ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہر قوم کی ترقی میں یا کسی بھی قوم کے زوال میں. نوجوان جو طبقہ ہوتا ہے یہ انقلابی طبقہ ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا میں جب کہیں کسی ملک میں انقلاب کی بات کی جاتی ہے تو وہاں اسٹوڈنٹس کا، طالب علموں کا تذکرہ آتا ہے. کیوں؟ طالب علم کون رہتے ہیں؟ نوجوان رہتے ہیں اکثریت. حالانکہ عمر رسیدہ لوگ بھی ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرے، لیکن میجارٹی جو طالب علم کی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ نوجوان. تو یہ جو جوانی کی عمر ہے، ایک اسپرٹ والی، جوش والی، طاقت والی، ہمت والی، کچھ کر گزرنے کے جذبے والی عمر ہوتی ہے. پوٹینشیل ہوتا ہے جوانی میں، اور جو کام انسان بچپن میں نہیں کر پاتا اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور بڑھاپے میں نہیں کر پاتا اپنے ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے، وہ کارنامے جوانی میں انجام دیتا ہے. تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہ موضوع صرف جوانوں کے لیے. یقیناً ڈائریکٹ طور پہ تو یہ جوانوں ہی کے لیے ہے، چاہے وہ لڑکے ہو لڑکیاں ہوں. جوان سے مراد صرف
مرد بچے مراد نہیں ہیں میرے، بلکہ عورت بچیاں بھی مراد ہیں، کیونکہ دونوں کی اہمیت ہے ہمارے دین میں. تو ڈائریکٹلی تو میرے مخاطب وہی ہیں نوجوان بچے اور بچیاں، لیکن انڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ تو کون ہے؟ یعنی بغیر کسی ذریعے کے نوجوان ہیں، اور بالواسطہ تمام ہیں. اس واسطے کہ جو لوگ جوانی میں وہ کام جو ان کو انجام دینا تھا اگر خدا نخواستہ نہیں کر سکے ہیں تو ان کے لیے پھر موقع ہے. وہ کیا ہے کہ اگر وہ جوان نہیں بھی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی جوان ہے، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کو جو ہے وہ اس راستے پر لگا سکتے ہیں، ان کاموں پہ لگا سکتے ہیں جن پر وہ خود نہیں لگ سکے تھے، اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ بڑا اہم جو ہے موضوع ہے. اور نوجوان نسل کی ذمہ داریاں وہ بھی کچھ نہ کچھ رہتی ہیں، لیکن اسوہ نبوی کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کی روشنی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے مشعل راہ بنا کر ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے قرآن میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ کسے کہتے ہیں؟ نمونہ، آئیڈیل ہونا کسی کا، پیش نظر رکھنے والی چیز کا، پیش نظر رکھنے والی چیز کو کہا جاتا ہے اسوہ. اور حسنہ کہتے ہیں حسین، خوبصورت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات صرف نمونہ نہیں، خوبصورت نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا طلبگار ہے، اس کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. جو چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، جو چاہتا ہے آخرت کامیاب ہو جائے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، دوسروں کے لیے نہیں. تو کون سا ایسا مومن ہوگا جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا؟ کون سا ایسا مومن ہوگا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کی بھلائی نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا مومن ہوگا جو اللہ کو یاد نہیں کرتا؟ تو اگر کوئی ایسا مومن ہے، اور مومن ہوتا ہی وہی ہے جو یہ کرے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو ہم کو کسی اور سے رہنمائی کی، ہدایت کی بھیک لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آقا نے اپنی حیات پاک میں ایسا خزانہ ہم کو عطا فرمایا ہے کہ ہم خرچ کرتے کرتے تھک جائے، خزانہ ختم نہیں ہوگا. ہر قدم پر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. دیکھتے جائیں، زندگی گزارتے جائیں، اور ہوگا کیا اس سے؟ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. ہماری ناکامی کا بہت بڑا سبب آج کے زمانے میں یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے منہ پھیر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو راندہ درگاہ کر دیا، اور ہم بھٹک رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ٹھک رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو ایک توفیق عطا فرمائے. تو نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، میں عرض کر رہا تھا، ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر زمانے میں. کیونکہ نوجوان جو نسل ہوتی ہے وہ قوت سے پر ہوتی ہے، جوش سے پر ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کا ان میں جذبہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم سے کم 3 مقامات پر نوجوانوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. ایک تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں، واقعہ اگر بیان کروں بہت تفصیل ہو جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی. اشارتاً آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی قوم بت پرست تھی، اور آپ نے جو ہے بت شکنی کر دی، بتوں کو توڑ دیا. اللہ کا حکم تھا. اب کوئی ایسی حماقت کرا تو جھوٹے کھا جاتا. ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرا، جب نوبت آئے گی جس سے اللہ کام لینا ہے لے گا. لیکن یہ اللہ کے خلیل تھے، صاحب وحی تھے، اللہ کا ان کو حکم ہوا تھا، انہوں نے توڑ دیا. بتوں کی برائی آپ بیان کیا کرتے تھے تو قوم جانتی تھی کہ یہ ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی برائی ہم سے بیان کرتا ہے. تو جب بت ٹوٹ گئے تو اس حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، قالوا آپ کی قوم نے، قوم کے کفار نے کہا، کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے سنا. فتن کہتے ہیں نوجوان، لفظ فتن عربی میں نوجوان کے لیے آتا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم نے سنا، فتن یعنی ایک نوجوان، یذکرہم، جو ذکر کرتا تھا ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے ویسے، ان کی برائی بیان کرتا تھا. یقال لہ ابراہیم، اور اس نوجوان کو کیا کہا جاتا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نوجوان کا تذکرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وہ بھی کس کام کے حوالے سے؟ بتوں کو توڑنے کے حوالے سے. اور ایک مقام پر سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. کہف کہتے ہیں غار کو. تو وہ غار والے، تو یہ غار والے کون تھے؟ واقعہ بڑا لمبا ہے، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے قرآنی قصے. عام قصے کہانیاں سننے کی بڑی عادت ہو گئی لوگوں کو، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں کے بھیداں سن رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا عام ہو گیا نا، گھروں کے بھیداں ہوتا رہے. تو سوشل میڈیا کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی دین کی بات، کوئی نصیحت کی بات، کوئی پکوان کی بات، کوئی اور تربیت کی بات کے ویڈیوز ریلیز کرو، چند لوگ دیکھتے ہوں گے. لوگوں کے گھروں کے قصے کہانیاں، جھگڑے اگر آپ ریلیز کرو، ہزاروں لاکھوں میں لوگ دیکھتے ہوئے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا؟ ہم کو لوگوں کے بھیداں دیکھنے کی، ان کے گھروں کے حالات سننے کی، قصے کہانیوں کی فضول لطف لے کے سننے کی بڑی عادت پڑ گئی. یہ بری عادت ہے، مگر معاشرے میں یہ بات پھیل گئی. تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے قصے قرآنی، حدیث کے قصے، اولیاء اللہ کے واقعات، اہل بیت صحابہ کے واقعات، نیک لوگوں کے قصے. تو قرآن میں اللہ جب کسی قصے کو جگہ دی ہے تو معاملے قصہ تو نہیں ہو سکتا. قیامت تک کے لیے وہ قصہ ایک سند ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں عبرت ہے. تو جاننا چاہیے کہ اصحاب کہف کا قصہ جو بیان ہوا، اسی کو میں جو ہے اس یعنی قصے میں ایک آیت پاک کو حوالہ بنا کر، یا اس کو اپنا عنوان تقریر بنا کر میں اپنی تقریر کا آغاز کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہم فتیۃ، وہ کچھ نوجوان تھے.
یہاں حضرت ابراہیم کے حوالے سے کیا آیا؟ سمعنا فتن، فتن کا جو لفظ ہے وہ واحد ہے، فتیہ جو اس کی جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کچھ نوجوان تھے. کون؟ اصحاب کہف مراد ہے. انہم فتیۃ، وہ کیسے نوجوان تھے؟ آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لا لیے تھے. وہ اصحاب کہف ایسے نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لا لیے تھے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے کیا کیا تھا؟ ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا، ان کے لیے رہنمائی کے راستے کھول دیے تھے. تو اصحاب کہف 300 سال سے زیادہ ایک غار میں پڑے رہے. کیوں؟ جب وہ ایمان لائے تو اس زمانے کا بادشاہ جو کافر تھا ان کا دشمن ہو گیا، تو وہ جا کر کے اس سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے اپنی جان بچانے کے واسطے. تو اس میں نیند آ گئی ان کو. 300 سال تک سوتے رہے. 300 سال کے بعد اٹھے، بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک ساتھی کو بھیجا، جاؤ بھائی ذرا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ. جب ٹٹولے تو چلر نکلا، پیسے نکلے اس زمانے کے، بولے لے جاؤ. اب 300 سال کے بعد کا سکہ لے کے کوئی نکلیں گے. ہاں لوگ دیکھے تو حیران نہیں ہو جائیں گے. تو لوگ ان کو دیکھ کے ویوپاری حیران ہو گئے، بولے یہ سکہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں بولے کہ بھائی ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم تو یہی پیسہ خرچ کرتے تھے. تو پھر وہ راز کھلا کہ یہ 300 سال تک سوتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھا. نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا اس کو بھی. تو یہ جو نوجوانوں کا ذکر قرآن میں آیا، کون سے نوجوان تھے؟ یہ موحدین تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے عظیم قربانی دی تھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، حق پر قائم رہے تھے. ان کا قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا، قیامت تک ان کا تذکرہ زندہ. سورہ یوسف ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، بڑا تفصیل سے پچھلی نشستوں میں آپ سے بیان کیا یہ کہ پڑھنا چاہیے اس کو. کم از کم آپ قرآن مجید لیں، اہل سنت والجماعت کے کوئی عالم کا ترجمہ لیں، ترجمہ پڑھنے سے پورا تو آپ کو قصہ سمجھ میں آتا. نہیں آیا تو تفسیر پڑھیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے کسی عالم کی. تو یہ قصے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، حضرت یوسف کے قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں. تو اسی میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی جو ہے قتل کرنے کا ارادہ کر کے کنویں میں پھینک دیے، کوئی آ کے ان کو لے کے گئے. واقعہ مختصر کر رہا ہوں. وہاں پر جو ہے ایک دولت مند وزیر نے ان کو خرید لیا، عزیز مصر کہتے تھے، اس نے خرید لیا. حضرت یوسف بڑے حسین و جمیل تھے، جوانی کی عمر میں تھے. ان کو دیکھ کر کے وہ جو وزیر تھا اس کی بیوی بڑی خوبصورت اور اچھی عورت تھی، حسن و جمال کے اعتبار سے آپ پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو برائی کی طرف راغب کرنے لگی. تو آپ کیا کیے؟ اس سے پیچھا چھڑا کر کے بھاگے. تو پیچھے سے آپ کے کپڑوں کو پکڑی تو آپ کا کرتا جو ہے پھٹ گیا، لیکن آپ اپنے آپ کو بچا کر جب آگے بڑھے تو اتفاق سے دروازے کے پاس اس کا شوہر آ گیا تھا. تو وہ جو ہے سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ معاف کرے، کوئی خطا کیے ہیں، کوئی غلطی کی ہیں. لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے آپ کو بچا کر جا رہے تھے، ان کی بیوی قصوروار تھی. تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوا ہے جوانی کے اور حسن کے ساتھ، آپ کے جو اللہ ذکر فرمایا وہ کیا تھا کہ اپنی حیا، اپنی عفت کو کیسے بچا کے رکھے ہو، کیسے جو ہے آپ برائی سے اپنے آپ کو اللہ بچایا. لیکن اللہ کے نبی تھے، عصمت تھی ان کی، اللہ ان کو بچا لیا. تو قرآن مجید میں یہ جوانوں کے حوالے سے جو ذکر آیا، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ 3 باتیں بیان کرا. اللہ توفیق دیا تو جا کر کے آپ یہ جو ہے آیات کے حوالے سے تفسیر وغیرہ پڑھیے. ایک ساتھ نہیں بھی تو روز ایک حوالہ جو دیا میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا، یوسف علیہ السلام کا دیا، بس اصحاب کہف کا ایک ایک قصہ پڑھ لیجیے. یعنی تو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بھی مل رہے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کی کوئی سائٹ سے قصہ نکال کے پڑھو آپ، تو میں جو بھی آپ کو مختصر بات بیان کرا وہ ذہن میں تازہ ہو جائیں گے. اسی طرح حدیث شریف میں بھی جوانی کی عمر کی اہمیت بتائی گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ہمارے موضوع کے حوالے سے اس میں جو بات ہے وہ آپ سے بیان کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں سے ایک فرمائے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. فرمائے سرکار یعنی جوانی کی قدر کرو، جوانی کو ایسے کاموں میں لگاؤ جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنورے. اس کو ضائع مت کرو، ویسٹ مت کرو. کیوں؟ قوت کی عمر ہوتی ہے، جوش کی عمر ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کی عمر ہوتی ہے. آدمی کچھ چاہے تو کچھ کر سکتا جوانی میں، بوڑھا ہو جائے چاہ تو بہت سکتا، کر کچھ بھی نہیں سکتا. ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے، چلے تو سانس کھلتی، لک ہو جاتی حالت اپنی. کتنا بھی جذبہ دل میں رہن دو، کتنا بھی شوق کسی بات کا رہن دو، آدمی سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے. جوانی میں دوسروں کا سہارا بن سکتا. اس واسطے حضور فرمائے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر. اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے قیامت کے دن سب سائے ختم کر دیے جائیں گے. جیسا پہاڑوں کا سایہ، جھاڑوں کا سایہ، بلڈنگوں کا سایہ ہے نا، کوئی سایہ نہیں رہے گا. یہ کنارے سے وہ کنارے تک جو مشرق سے مغرب تک زمین ہے، ایک شٹیل میدان بنا دی جائے گی. ادھر ٹھہرا ہوا آدمی وہ کنارے کو دیکھ سکے گا، دوسرا کنارہ دیکھ سکے گا. ایسی سپاٹ رہے گی زمین، ایسی مسطح رہے گی. کیوں؟ اب کیا ہے، اونچی نیچی ہے، عمارتیں ہیں، پہاڑاں ہیں، بلڈنگاں ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. تو آپ آگے تک جہاں نظر جا کے رکتی ہے اس کے آگے نہیں دیکھ سکتے. لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. اور اس دن صرف ایک ہی سایہ ہوگا، حدیث میں آیا، اللہ کے عرش کا سایہ. اور اس عرش کے سائے کے نیچے حدیث شریف میں آیا ہے کہ 7 قسم کے لوگ رہیں گے. اب وہ 7 کون کون ہے اس کی تفصیل بیان کرا تو بات لمبی ہوتی ہے. ہمارے موضوع کی مناسبت سے وہ یہ بات ہے کہ وہ نوجوان بھی اس سائے کے نیچے رہے گا جس نے اپنی جوانی عبادتوں میں گزاری ہے. اب عبادت بولتے تو خالی نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، جو چیزیں ہم کرتے ہیں اسی کو عبادت سمجھتے تھے. یقیناً وہ بھی عبادت ہے، لیکن کیا ہمیشہ نماز پڑھنے کا حکم ہے دین میں؟ 5 وقتہ نمازیں فرض ہو کے پڑھ لیا تو کچھ نہیں ہے، اس کو نفل ہے اس کے بعد. ایسے ہی روزہ رمضان کی فرض ہے، ہر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور بھی جو چیزیں لازم ہیں وہ کر لیا عبادت کے حوالے سے، اس کی ذمہ داری پوری ہوگی. ہمیشہ عبادت میں لگانے کا حکم تھوڑا ہی ہے. کوئی کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں، اس لیے کہ بیوی رہتے، بچے رہتے، ذمہ داریاں رہتے، کام کاج رہتا کہ ہمیشہ عبادت کریں گا. کوئی بیوی کو خرچہ بچانے کے واسطے عبادت میں لگ جا رہے تھے تو ویسے آدمی کو تو بولیں گے شادی کر لیا بھائی، بیوی کی بھی تو ذمہ داری ہے. کئی لوگ رہتے چھلوں میں چھٹیوں میں کاکا کی بھاگ جاتے، کیا بولے تو دین کی خدمت میں جا رہے ہیں، بیوی کون دیکھیں گا؟
وہ فرض ہے تمہارے پر، وہ دوسرے درجے میں ہے. اب وہ بھی صحیح ہے غلط ہے ایک الگ بحث ہے، وہ جو بھی طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. تو مختصر یہ کہ انسان کو جو ہے کیا چاہیے کہ وہ وقت پہ عبادت کر لے جو فرض ہے، اس کے بعد میں جو بھی نفل اس سے محنت جتنی ہو سکتی کر لے. زیادہ کر سکیں گے اپنی ذمہ داریاں اور فرائض دیگر جو ہیں اس کے علاوہ تو اچھا ہے، ثواب ہے. لیکن عبادت سے مراد صرف یہی عبادت نہیں ہے جو مشروع ہے، بلکہ اطاعت بھی ہے اس سے مراد. یعنی وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگائی. کیونکہ کوئی بندہ رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کا وہ عمل بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. حالانکہ رزق حلال فرض ہے اس کے اوپر اور ضرورت بھی ہے اس کی، مگر چونکہ حلال کی طلب کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اس واسطے وہ عمل بھی اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو ایسا نوجوان عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن، جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی کا قدم اٹھ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوال اس سے نہ ہو. اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا آپ کو معلوم؟ ہماری موضوع کی مناسبت کا سوال سنا دوں. وہ سوال ہوگا جوانی کو کن کاموں میں لگایا. یہ سوال ہوگا قیامت. کیوں ہوگا ایسا سوال؟ کئی ہے جوانی تک پہنچتے پہنچتے رخصت ہو جاتے، بچپن میں مر جاتے نا بھی. یا کئی ایسے ہیں جوانی تو ملتی، جوانی دیوانی ایسی ان کو پتہ نہیں آتا، آتی چلے جاتی، بوڑھے بھی ہو جاتے، کچھ کرتے نہ کراتے، پوری عمر گزر جاتی. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. جوانی بھی کوئی چیز تھی کیا؟ ہوش نہیں رہتا ان کو، اس میں کچھ کرنا تھا میرے کو، دنیا کے حوالے سے کچھ کر لیتا. جیسا کسی شاعر نے کہا تو میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں بول رہے ہیں میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو نہ دین کے رہتے نہ دنیا کے رہتے، پوری عمر ایسی گزر جاتی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی. تو ایسی زندگی نہیں ہونا انسان کی، تو بامقصد زندگی ہونا. تو اس میں بھی جوانی کا جو حصہ ہے عمر کا، وہ بڑا اہم ترین حصہ ہے. تو ایک مسلمان کے نزدیک تو جوانی ہو، بچپنا ہو، بڑھاپا ہو، سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے حوالے سے حضور کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر گزرنا چاہیے. تو اب جو دیگر حصے ہیں زندگی کے، آج ہمارا موضوع نہیں ہے تو جوانی پہ بات کریں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی کیسی تھی، ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے امور کیوں پتہ کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ کیوں اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے قدم قدم کو دیکھ کر چلتے جاؤ، فاتبعونی. تو جب تک کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی کیسی، سیرت پاک تھی کیسی، جوانی پاک تھی کیسی، عمر شریف گزری کیسی، پتہ نہیں ہوگا تو ہم پیروی کیسا کریں گے؟ تو موضوع کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاک کیسی تھی، تو یہ خود ایک بڑا تفصیل طلب اور مستقل موضوع ہے. سرسری باتیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی پاکیزہ، ایسی شاندار، ایسی اللہ کو راضی کرنے والی جوانی گزارے ہیں جس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مثلا آپ دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں جوان ہوئے تھے، وہ معاشرہ ہر طرح کی برائی میں ملوث تھا. سب سے پہلے تو عقیدے کی برائیاں تھیں، شرک میں، کفر میں، اور بھی کئی قسم کے عقیدے کے جو ہے خرابیوں میں معاشرہ جو ہے مبتلا تھا، ملوث تھا. ساتھ ساتھ جو ہے اخلاقی گراوٹیں اس میں بڑی تھیں. زنا کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، شراب خوری کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، قتل، خون، غارت گیری ایک عام ماحول تھا عرب کا. دھوکے بازی، بددیانتی، بے ایمانی، ظلم ان کے زندگی کے یہ لوازمات تھے. جتنا بڑا ظالم اتنا بڑا بہادر، جتنا بڑا قاتل اتنا پسندیدہ لوگوں میں. آج کے دور میں بھی آپ دیکھو ہماری قوم میں بھی یہ بات پیدا ہوگی، غنڈوں کو کیا ہیرو بنا کے رکھے لوگ، بھائی لوگ رہتے وہ غنڈے، لوگ پسند کرتے ان کو. ان کے طرح کئی ہمارے نوجوان ہیں اسٹائل مارنے جاتے، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسا اسٹائل، اور آرزو رہتی ان کے جیسے بننا ہم بھی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. مسلمان ان لوگوں کو آئیڈیل بناتا. مسلمان کے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا. نوجوانوں کے آئیڈیل کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ، ان کے شہزادے، اور بھی دیگر جو عہد نبوی میں نوجوان صحابہ تھے، ان کا بھی مختصر تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. کیسی ان کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، کیسی بامقصد زندگیاں تھیں، کن کاموں میں ان کی زندگیاں صرف ہوتی تھی. آپ دیکھیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض بار کے اثر نے کیسا انقلاب ان کی زندگی میں پیدا کیا تھا کہ ان کی زندگیاں نمونہ بن گئی دوسروں کے لیے، بہترین نمونہ بن گئی. کیوں؟ انہوں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سانچے میں اپنے کو ڈھال لیا تھا، اس واسطے ان کی زندگیاں دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنی. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں جوان ہوئے وہ بدترین معاشرہ تھا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بدترین معاشرے میں بھی ایسے رہے جیسے کیچڑ میں کمل کا پھول رہتا ہے کہ اس پر کیچڑ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. یا پھر آپ دیکھیں چاند ہے کہ اس کی روشنی جو ہے ایسی پھیلتی ہے کہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے. پانی پر پڑتی ہے اس کو روشن کر دیتی ہے، پہاڑ پر پڑتی ہے اس کو روشن کر دیتی ہے، چمکا دیتی ہے ہر چیز. ویسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی پاک تھی کہ کوئی خرافات، کوئی فضولیات، کوئی فحوشات کے قریب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پھٹکے. اس کے علاوہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر شریف کے 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا. یہ تو اکثر لوگ جانتے.
لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم کن القابات سے پکارتی تھی؟ صادق و امین. اعلان نبوت بعد میں ہوا، میں اللہ کا نبی ہوں یہ ارشاد بعد میں ہوا، لیکن سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امانت، اپنی دیانت، اپنی صداقت کا ایسا جو ہے اثر اپنی قوم پہ ڈالا تھا کہ آپ کے نام سے زیادہ آپ کے ان صفات کی وجہ سے آپ کا چرچا ہوتا تھا. صادق الوعد امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کفار لا کر کے اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے تھے، اپنے مسئلوں کے فیصلے کرواتے تھے. اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بہت زور کا سیلاب آ گیا مکے میں، تو کعبۃ اللہ شریف جو ہے چونکہ ڈاؤن میں ہے، پہاڑوں کے بیچ میں نشیبی علاقے میں ہے، تو وہ پانی سارا داخل ہو کے کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے وہ چوکور پر ڈھہ گئی. تو سارے قبیلے مل کے جو ہے طے کیے کہ اس کو تعمیر کرنا چاہیے، تو پورا ڈسمنٹل کر کے لیول کر دیے زمین کے. اب اس میں سنگ اسود لگا ہوا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، سب جا کے چومتے، تو وہ سنگ اسود کو نکال کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیے. جب یہ کنسٹرکشن پورا ہو جائے گا پھر لا کے جہاں کہاں لگا دیں گے. اب ادھر سے سب اس زمانے میں بھائی 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور بہت مسکینی کے حالات تھے، اور پھر حلال کا پیسہ کعبے کو لگنا بول کے اہتمام بھی تھا. تو جیسے تیسے کر کے وہ عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی. ہونے کے بعد اب مسئلہ آیا سنگ اسود کو لا کے لگانے کا. تو یہ سارے جو جہلا تھے، پورا جہالت کا زمانہ تھا، ایام جاہلیت کہتے ہیں اس کو، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے کے زمانے، تو ان کی جہالت کی رگ پھڑک گئی. ہر قبیلہ اپنے فخر میں ڈوبا ہوا تھا، سب یہ کہنے لگے سنگ اسود تو ہم لگائیں گے. اپنے پاس بھی جاہل نہ کوئی بات پکڑ لے کے بولتے تھے یہ تو اپنی کریں گے، کوئی دوسرا کرنے نہیں. یہ سب جہالت کے حرکات رہتے ہیں. تو وہ میں لگاتا ہوں، ہر قبیلے کا دعویٰ. اب انہیں آپس میں اختلاف زور پکڑ گیا، یہاں تک کہ قتل و خون کی نوبت آ گئی. تو بعض بوڑھے بڑے بیٹھ کے بولے بھائی یہ کوئی بات ہے جھگڑا کرنے کی؟ میں لگاتا ہوں میں کا گھر خالی. تو بولے پھر کرنا کیا؟ تو بولے اس کا کچھ حل نکالنا، کوئی سالسی کو پکڑنا، کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا. تو بولے کام کریں گے، کل حرم پاک میں جو سب سے پہلے آئیں گے ان کو سالس بنا کے ان سے فیصلہ کروا لیں گے. تو بولے ٹھیک ہے، سب راضی ہو گئے قبیلے والے. تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس وقت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی شرافت، آپ کی صداقت اور امانت کے ایسے چرچے تھے کہ جب آپ داخل ہوئے یہ سارے قبیلے کے لوگ دیکھ کے کہنے لگے ارے یہ تو محمد صادق ہے، محمد امین ہے، ارے ان کی بات تو ماننے ہم کو کیا مشکل ہے، ان جو فیصلہ کرے منظور. تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیسا فیصلہ فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ مسئلہ پوچھے پہلے، جھگڑا لوں گا بتایا یہ ہے. تو آپ فرمایا فکر مت کرو، اپنی چادر مبارک نکال کے اس پہ سنگ اسود رکھ کے سب قبیلے والوں کو بولے اپنے ایک آدمی کو بھیجو. تو سب اپنے آدمی کو بھیجے. تو آپ فرمائے ہر کوئی اس کپڑے کا کیا کنارہ پکڑ لے. سب کنارہ پکڑ لیے. بولے فرمائے حضور اٹھاؤ. سب جنے مل کے اٹھائے، وہاں سے اٹھا کے لا کے کعبے کے پاس رکھتے. حضور اپنے دست اقدس سے لگا دی. سارے خوش ہو گئے کہ ہمارا بھی ہاتھ لگ گیا. اور اللہ تعالیٰ کو اصل اپنے محبوب کے دست اقدس سے سنگ اسود لگانا منظور تھا. تو سنگ اسود بھی صحیح ہاتھ سے صحیح جگہ لگ گیا. تو بتانا کیا چاہوں کہ ایسا ان لوگوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، حضور کے اخلاق اور کردار کے ایسے قائل تھے وہ لوگ. تو یہ جوانی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی جو عمر ہوتی ہے 40 ایئر تک رہتی. شروع ہوتی ہے 18 سال 16 سال، کسی کی آگے پیچھے نہ جوانی، کسی کی کوئی 16 میں بڑا ہو جاتا، کوئی 18 میں ہوتا. تو 20-22 سال رہتی انسان کی جوانی. 40 کے بعد ادھیڑ عمر بولتے، 50 کے بعد میں ضعیفی شروع. مگر آج ہمارے کئی ایسے بزرگ حضرات 60 65 70 کے بھی ہو گئے تو اندر سے جوان ہیں. بہت اچھا ہے رہنا، لیکن احساس ہے رہنا میں اندر سے تو مرے تک جوان رہوں اور جوانوں کے لیے میں ایک نمونہ بن جاؤں. لیکن میرے کو جانا ہے دنیا سے، میرا وقت قریب آ رہا، میری باڈی ساتھ چھوڑ رہی، میرا یہ احساس بھی رہنا. تو مختصر یہ کہ 40 ایئرس کے اندر کا واقعہ ہے، 40 سال کے اندر کا واقعہ، 35ویں سال تھا عمر شریف کا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف حدیثوں میں آیا جیسے جیسے 40 سال کے قریب ہو رہی تھی تو ویسے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے. غار حرا میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جو بھی منظور تھا وہ اللہ کی عبادت اور ذکر وغیرہ وہاں کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا سرکار کی اسوہ سے ہم کو جوانی کو عبادت میں گزارنا چاہیے، جبکہ احکام نہیں آئے تھے ابھی کچھ بھی. نماز تو اعلان نبوت کے 13 سال بعد میں فرض ہوئی. 40 سال میں اعلان نبوت فرمائے، نبوت کے 12ویں سال میں نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پہ. مگر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے. حدیثوں میں آیا. تو کیا پتہ چلا جوانی کو عبادت میں لگانا چاہیے، کچھ وقت اللہ کے لیے سب کو چھوڑ کے جو ہے اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے سب کو بھول کے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا کا حضور کو حکم رہا، اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیجیے اور سب سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑ جائیے. کر رہے ہیں نوجوان آج کل سب سے چھپ کے کیا کرتے، فونا دیکھتے، سب سے چھپ کے چیٹنگاں کرتے، سب سے چھپ کے کیا کرتے. اللہ سب جانتا، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اگر ہم ایمان والے. اب نہیں ہے معاذ اللہ نہ کرے ایمان والے تو پھر جو چاہے کرو، کون پوچھنے والا ہے کون پکڑنے والا ہے. لیکن ہے ایمان تو یہ سمجھنا چاہیے باپ دیکھے نہ دیکھے، ماں دیکھے نہ دیکھے، بھائی دیکھے نہ دیکھے، مرشد دیکھے نہ دیکھے، استاد دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے میرے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. ان سے کیا بات چھپیں گی؟ وہ عالم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح اس زمانے میں جو برائی کی محفلیں عام تھی، شراب کی محفلیں چلتی تھی، ناچ کی محفلیں چلتی تھی، قصہ گوئی کی محفلیں چلتی تھی، شعر شاعری کی محفلیں چلتی تھی. کیونکہ کام تھا کیا بھائی، پہاڑوں میں رہتے تھے. آج بھی جاؤ پورے پہاڑ ہر طرف، دن میں تو اپنا محنت کر لیے جو بھی ہے اور تجارت کرتے تھے زیادہ تر. اب شام ہوتے ہی شوخاں ستاتے تھے، پینے والا پینے میں لگتا تھا، عورتوں کو بچانے والا عورتوں کے پیچھے چلا، گانے والا گانے کے پیچھے چلا. ایسا ماحول تھا. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن مبارک کی عمر گزری، جوانی گزری. ایک
مرتبہ ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی ایک محفل میں میرے سرکار ایسی تشریف بھی لے گا قریب بھی اس کی. ایک موقع آیا حدیثوں میں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی جوانی کا بھی عمر کا حصہ نہیں تھا, بچپنا ختم ہو کے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے, شاید 12 سال کی عمر تھی. ویسے وقت میں آپ ارادہ فرمائے یہ سو کیا تماشے ہوتے, کیا تماشا ہے دیکھیں گے بول کے جانے کا ارادہ کرے, تشریف لے جا رہے تھے, نیند آگے رستے میں سو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانے نہیں دی, اپنے محبوب کو بچا لی. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے. اس کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاشرے کے لیے, معاشرہ کس کو بولتے ہیں یہ تک نہیں معلوم آج کل مسلمانوں کو, انگریزی میں سوسائٹی بولتے ہیں اس کو. سوسائٹی بولتے ہم جہاں رہتے, ہم جس محلے میں رہتے ہماری سوسائٹی ہے. وہ کیا سوسائٹی کا بورڈ لگائے تو سوسائٹی ہوتی کیا؟ اب یہ نئے جو تعمیرات ہو رہے ہیں وہاں لگا لے رہا ہوں فلاں سوسائٹی فلاں سوسائٹی, ارے نئی بھی لکھ کے لگائے تو سوسائٹی سوسائٹی جو ہوتی. بابا کی پیشانی پہ ابا بول کے لکھا ہوا رہتا ہے, کیسا پکڑتے ابا بول کے بابا بول کے معلوم رہتا نا, تو بابا باوش ہوتا ہے اس کے سر پہ لکھا ہوا رہا اما اما ہوتی. تو ایسی سوسائٹی بول کے کوئی محلے میں نہیں لکھا ہوا رہا تو بھی سوسائٹی ہے وہ. تو اس کے تئیں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں بول کے بھی کبھی خیال آتا ہے انسان کو. مسلمان کو تو ضرور ہونا چاہیے نا بھائی, مسلمان خیر امت, بہترین امت, لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہے قوم یہ, مگر اپنی ذمہ داریاں, ارے سوسائٹی تو بہت دور کی بات ہے, گھر کے باہر نکلے تو سوسائٹی بولیں گے نا, اپنے گھر کے اندر کی ذمہ داریاں نہیں معلوم رہتی. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, نوجوانوں کا کیا حال ہے صبح آپ کے پیش نظر ہے, کئی تو ماہر بھی ہوں گے اس کے, دیر تک سونے کے اور جو ہے اپنی سکون کی آرام کی زندگی گزارنے کے, نو ٹینشن, کوئی فکر نہیں. بابا ہے دیکھتے بھائی کب جیے تک دیکھتے, عمر بعد اللہ کوئی اور راستہ نکالتا, ایسی پوری زندگی گزر جانی. انہیں باپ بن جاتا, دادا بھی بن جاتا, چلے جاتا دنیا سے, آیا کہیں کو گیا کہیں کو, کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا اس کو. تو ایسی زندگی کس کام کی بولو. تو انسان سوسائٹی کے تئیں ذمہ داری کیا ہے سمجھنا, اس سے پہلے گھر کی ذمہ داریاں کیا ہے سمجھنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر میں ہوتے, حضور کی شادی کیا عمر شریف میں ہوئی تھی 25 سال, اس میں بھی اسوا ہے. اب آج کل ہمارے بھائیاں 30 32 35 کے ہو جا رہے ہیں, بچے تو چھوڑ دو, بچیاں بولو میں آپ کو, کیا بولے تو کوئی پڑھ رہی, کیا بولے تو کوئی مصروفیت تھی, کیا بولے تو پیسے نہیں ہیں, ایک ایک بہانے کر رہے ہیں. یہ تو عمر بھر ہے, قیامت تک ہے یہ مسائل, پڑھنے والے کو قیامت تک موقع پڑتا رہے, کون روکا اس کو. مگر ہر کام کی ایک عمر رہتی. کوئی مجبوری ایسی شدید ہو کہ انسان کی عمر بڑھ جائے ایک الگ بات ہے, وہ شرعی مجبوری ہے نہیں ہے, وہ دیکھنا. مجبوری تو کچھ نہ کچھ لگی ہوئی ہے زندگی میں, غریب کو بھی لگی ہوئی ہے, امیر کو بھی لگی ہوئی ہے, اچھے کو بھی لگی ہوئی ہے, برے کو بھی, کافر کو بھی, مسلمان کو بھی, انسان کو, مخلوق کو مجبوری لگی ہوئی ہے. مجبور اگر کوئی نہیں ہے تو صرف اللہ اس کے رسول, باقی سب مجبور, تو کچھ نہ کچھ لگی ہوئی ہے. تو یہ مجبوری, وہ مجبوری کا بہانہ کر کے جو تباہی کر رہے ہیں اپنی نسلوں کی, اپنی سوسائٹی کی, اپنی عمروں کی, اللہ کے پاس حساب دینا ہے. تو مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر شریف میں جب شادی ہوئی, وہ بھی ایک بیوہ خاتون سے, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, 40 سال کی ان کی عمر. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جب تشریف فرما ہوتے تو اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. اب اس کو عورتوں کو پکڑ لو, دیکھو حضور بٹاتے تھے, آؤ ترکاری کاٹو, بولیں گے شوہروں کو, گلا کاٹ دیتا انہیں. آج کے زمانے میں ہمارے مرداں ایسے ہے کیا, بات ہے بھی, بیچارے محبت سے بیویوں کا ہاتھ بٹاتے, لیکن فرض نہیں ہے مرد پہ, کر دیا ہاتھ بٹا دیا, اچھا ہے, حسن معاشرت بولتے اس کو. گھر میں بچوں کے ساتھ اچھے سے بات کرنا, ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا, کبھی کبھار بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیے, کوئی بری بات نہیں ہے, اس سے مردانگی میں کوئی کمی نہیں آتی, بلکہ شان بڑھ جاتی مرد کی. لیکن فرائض میں داخل نہیں ہے. فرائض کیا ہے؟ کمانا, دمانا, تربیت کرنا, لانا, کھلانا, پلانا, بچوں کو دیکھنا, پالنا, چھوڑنا, باہر کے کام کرنا, یہ ہے ان کی ذمہ داری. باقی عورتوں کی ہے کاٹنا, سینا, پرونا, تو اب وہ خالی سب کر دیے لا کے, کیا پڑھنا پڑھانا پہ لا دیے, باقی سب گول. تو جب اس کی شادی ہو رہی تو انہیں پڑھ لی پڑھا رہی, پڑھ لی بولتے سو جا رہی. کیوں بولتے اس کو عادت یہ تھی, کام کاج کی عادت نہیں ڈالے, تو اس کی وجہ سے طلاقاں ہو جا رہے ہیں, جھگڑے ہو جا رہے ہیں, پولیس ناکے ہو جا رہے ہیں, غنڈے گردیاں ہو جا رہے ہیں. خطرناک مسئلہ ہے یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر دے رہا ہے, گھروں کا سکون غارت ہو جا رہا. ہمارے دین میں یہ بتایا گیا کہ جو رسپانسبلٹی, جو ذمہ داری جس کی انہیں اٹھانا, ایک سیکشنز بنا دیے, عورتوں کی ذمہ داری, مردوں کی ذمہ داری. ہاں اب اس میں انہیں اس کا ہاتھ بڑھا رہا, کوآپریٹ کر رہا, انہیں اس کا ہاتھ بڑھا رہی, یہ منع نہیں ہے, مگر جس کی ذمہ داری اٹھاؤ, یہ ایک رول ہے, قانون ہے. تو مختصر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ اچھے انداز سے رہتے تھے, گھر میں ہاتھ بڑھاتے تھے, کام اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے تھے. حدیث میں آیا حضور جب گھر میں تشریف لاتے تو سید عائشہ کہتی گھر کا ماحول بدل جاتا. ابھی بھی بدلتا, ہمارے مسلمان مرد آئے تو ڈھاگا ڈالنا, گالیاں دیتے ہوئے آنا, چیخ پکارا کرنا, جھڑکیاں دینا, ان میں بدلتے ماحول. اور میرے آقا جب تشریف لاتے رحمتوں کا ماحول ہو جاتا تھا, میرے آقا جب تشریف لاتے خوشی کا ماحول ہو جاتا تھا, باہر آ جاتی تھی گھر میں. اب اس کا الٹا کرنے کو مردان کی سمجھ کے بیٹھے ہمارے مسلمان مردان. تو مختصر یہ کہ معاشرتی ذمہ داریاں سمجھنا, پہلے اس میں گھر ہے, پھر اپنے پڑوسی ہے, اور دیگر اپنا محلہ ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول پاک کیا تھا آپ کو معلوم, پڑوسیوں کا خیال فرماتے تھے, ان کے حال چال پوچھتے تھے. کوئی اگر بیوہ عورت ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو سودا سروپ لا کے دے دیتے تھے, اس کے گھر کا کچھ کام کاج کر دیتے تھے. یہاں تک کہ اس زمانے میں غلاموں کی, لونڈیوں کی کثرت تھی, ان پر ظلم ہوتا تھا, ان کی طاقت سے زیادہ ان کے مالکین ان سے کام لیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو. وہ لوگ نہیں سنے تو کیا کرتے تھے, غلاموں کے کام میں ہاتھ بڑھا دیتے تھے, لونڈیوں کے کام میں ہاتھ بڑھا دیتے, بوجھ ہلکا کر دیتے تھے, وزن اٹھانے نہیں آ رہا, ہاتھ لگا کے ان کا وزن اٹھا دیتے تھے. ایسے میرے سرکار تھے. تو یہ سماجی جو ہے ذمہ داری کیسے پیش نظر رکھنا چاہیے حضور ہم کو سکھائے. اس کے علاوہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک, کوئی بھی مجبور, محتاج, پریشان حال, تکلیف میں, مصیبت میں مبتلا ہے, اس کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, پھول نے پھول کی پتی صحیح, اس کے ساتھ تعاون کرو. یہ درس سرکار کی زندگی ہم کو دے رہی ہے. اس حوالے سے واقعات بیان کروں, بے شمار واقعات.
اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض بار سے، حضور کی تربیت سے جو انقلابی شخصیات پیدا ہوئے، انہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی، جن کو اہل بیت اطہار صحابہ کرام کہتے ہیں، دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت آیا تک 10 15 20 سال کے اندر اندر ایک دنیا کے بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ اور وہ کون تھے پہلے؟ یہی پورے عرب کے جو ہے گاؤں والے بدو قسم کے لوگ، یہ کھانے کا سلیقہ نہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، وہ لوگ دنیا کے جو ہے سلطان بن گئے۔ ایسے ہی نہیں بنے، ایک طرف سرکار کی نگاہ فیض بار تھی، دوسری طرف تربیت کا ماحول پیدا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سرکار کی تعلیمات ہے آپ اٹھا کے پڑھو، جو تربیت کا نظم ہے سرکار کا، آپ اس کو جانو، آپ کو پتہ چلے گا کیا حکم ہے ہمارے دین میں۔ بچہ جو ہے جیسے ہی بات کرنا شروع کرے اس کو اللہ اللہ بولنا سکھاؤ، عقیدہ کی تعلیم ہے، سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ آج ہم اپنے نوجوانوں سے توقعات کر رہے ہیں، ان بڑے بڑے کارنامے کر دینا، ایسے رہنا ویسے رہنا، کچھ نہیں کرنا، یہ ہے وہ ہے، جیسا میں رونا رو رہا ہوں، سب جنے رو رہے ہیں، لیکن وہ پروڈکٹ نکل رہا ہے کیوں نہیں؟ فیکٹری کے اندر ڈائی نہیں ہے، وہ ڈائی جیسی رہی پروڈکٹ ویسا نکلتا، یعنی جیسا ڈھانچہ رہا کسی چیز کا اس کے مطابق کوئی چیز نکلیں گے نا جی۔ ڈائی بولتے معلوم نا آپ لوگوں کو، کسی چیز کے ڈھانچے کو بولتے ہیں، اس کے اندر جیسا بال بن کے آتا نا، بال کی ڈائی رہتی ہے، چپل بن کے آتی ہے اس کی ڈائی رہتی ہے، اس میں مٹیریل ڈالے تو جیسا شیپ رہا، جیسا ڈیزائن رہا، ویسی چپل ویسا بال بنتا۔ تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن کے نوجوان ہم کو ہونا، مگر ہمارے پاس ڈائی نہیں ہے، اس کی کیا تربیت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے ویسا گھروں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا تعلیم دی ہے، کتنے ماں باپ کو معلوم؟ اب کسی باپ اور ماں کو نہیں معلوم، اور بغیر اس کے اس کا بچہ بڑا ہو گیا تو ایک بہت بڑا گیپ آ گیا۔ اب وہ گیپ فل کون کریں گے؟ اب پھر اپنے بچوں کو انہیں نیک بنائیں گا، جب ماں باپ کسی کو نہیں بنا سکے نیک۔ مثلا اللہ نہ کرے میں اپنے بچے کو نیک نہیں بنا سکا عدم تربیت کی وجہ سے، ہاں بعض وقت کوشش کرے بعد بھی ہماری اولاد نیک نہیں بنی تو بدقسمتی بولنا ان کی، اپنی طرف سے تو کوشش رہی، اللہ ہم کو معاف کر دیں گا، ہماری ذمہ داری ہوگی۔ لیکن ایک جنریشن جب بگڑ جاتی نا تو وہ بگڑی ہوئی جنریشن ٹرانسفر کیا کریں گی؟ دوسروں کو کیا دیں گی جو ان کے پاس ہے، تو پھر اب یہ سلسلہ چل پڑتا خرابی کا۔ تو اس واسطے اس میں ہمارے دین میں بڑی تاکید کی کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، تو صرف حضور فرمائے کہ تربیت کر دو، کیسے کرنا ہے، کیا چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے وہ بھی بتلائیں۔ تو کیا فرمائے؟ پہلے تو بچے کا عقیقہ کرو، بولے کیوں کرو؟ اس واسطے کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے کان میں اذان دیتے، اس کو گٹی جو ہے شہد چٹاؤ، بولے جو بھی طریقے ہے، کوئی طریقہ بھی اسلام میں جو بتایا گیا ہے بچوں کے حوالے سے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہم اس کی حکمت اور فائدہ جانیں یا نہ جانیں، جیسے ڈاکٹر جانتا ہے یہ دوا سے فائدہ ہوتا، مریض جانے نہ جانے کھا لیا تو اچھا ہو جاتا، تو ایسے ہی دین کی ہماری تعلیم۔ تو حضور فرمائے بچہ بات کرنا شروع کرتے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ، کھانے آیا اس کو اپنے ہاتھ سے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا نہ سکھاؤ، خوب کھانے سے اس کو منع کرو، اور بھی بہت ساری باتیں، وہ موضوع نہیں ہے ہمارا کہ تربیت کے اصول کیا ہیں، کیسی تربیت کرنا چاہیے، خالی اشارتاً بتا رہا ہوں۔ تو یہ تعلیم ہمارے دین میں ہے۔ حیا کی تعلیم سکھائے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ جب 12 سال کا ہو جائے تو بستر الگ کر دو فرمایا اس کا، کیوں؟ وہاں سے اس کے اندر ایک صنفی شعور پیدا ہوتا، یعنی اپنی اس کی جنس ہوتی ہے نا، سیکس بولتے ہیں نا اس کا سینس پیدا ہوتا کہ میں مرد ہوں، عورتوں کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر اس کو رغبت پیدا ہوتی، بستر الگ کر دو، ساتھ مت سلاؤ، ماں کے بہن کے، حکم ہے یہ، شریعت، تربیت نہیں ہے یہ، پاکیزہ ماحول دینا۔ اس کے علاوہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصمت کی حفاظت کی تربیت، کئی ایسے واقعات ہیں اپنے صحابہ کو فرمائے۔ ایک موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، حضور کے چچیرے بھائی قسم بن عباس نئے نئے جوان ہوئے تھے، حضور کے ساتھ ہے، مجمع میں پہنچے حج کے موقع پر، عورتوں کو دیکھ کر کے انہوں کو غور کرنے لگے۔ تو بچہ جب نیا جوان ہوتا اس میں جنسی جو ہے جذبہ زیادہ رہتا نا، تو بار بار عورتوں کی طرف دیکھنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما لیا، تو اب دیکھو آپ نہ ڈانٹے نہ جھڑکے نہ کچھ، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے کیا انداز تربیت ہے سبحان اللہ۔ تو انہوں منڈو یوں پھیرتے پھر ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر اس کے بعد بھی ویسی حرکت کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر دیے پورا ایسا۔ تو اس سے کیا بتانا چاہے ان کو، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو ایسی تربیت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظم فرماتے تھے۔ اور پھر حکم کیا فرمائے؟ بچہ ہو یا بچی ہو، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، جنسی جذبہ ان میں جب پیدا ہو جائے، جلد سے جلد ان کی شادیاں کر دو تاکہ جائز اور حلال طریقے سے وہ اپنے کام کو انجام دے، برائی کی طرف نہ مبتلا ہو۔ یہ تعلیم ہمارے دین کی جس کو مسلمان آج بہت کم ہے جو عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہاد کی تربیت دیتے تھے، تو جہاد کرنے کے واسطے چاکلیٹاں کھا کے، میگیاں کھا کے، بسکٹاں کھا کے جہاد کر سکتے، اس کے واسطے محنت کرنا پڑتا، ورزش کرنا پڑتا، ہاں، اور گوشت کھانا پڑتا، کھانے میں بھی بات جانے ماہر ہے، خوب نہیں جتنا ضرورت ہے، پھر اس کے ساتھ جسمانی ورزش ہو، محنت ہو، سسٹمیٹک زندگی ہو، ٹائم ٹیبل کی زندگی ہو، تو آدمی قوت والا بنتا۔ تو ضرورت پڑ گئی تو جہاد کے واسطے بھی تیار ہے۔ اب صحابہ اکرام جہاد کیے، 313 تھے، 1000 سے زیادہ کو شکست دے دیے، اتنے تھے اتنوں کو شکست دے دیے، تو کیا آپ توقع کر سکتے کہ آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں ویسے لوگ شکست دے سکتے؟ تو انہوں کیوں دیے؟ ایمان کی قوت تو تھی، جان کی قوت بھی تھی ان کے پاس، بہادر تھے، کشتی لڑتے تھے، گھوڑ سواری کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، تیرنا جانتے تھے۔ آج کے بچے کیا کرتے؟ ٹو ویلر لے لیتے، لمبے لمبے بالا بنا لیتے، کوئی گدھے کی طرح اسٹائل مارتا، کوئی بجانور کی طرح اسٹائل مار رہا، کوئی داڑیوں کو آڑے تڑے کاٹ رہا، کوئی عورتوں کی طرح چھلے ڈال لے رہا۔ اب ایسی جو نوجوان نسل ہے ان سے آپ کیا توقع کرتے؟ انہوں کسی کے لیے یوزفل ہو سکتے، فائدہ مند ہو سکتے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، قوم، امت، دین، جہاد، تو دوسرے آگے کے بتائیں ہو سکتے؟ ہر کام کے لیے کچھ افراد ہوتے، ان کے اندر کچھ کوالٹیز رہتے۔ ایک آدمی ہے، آپ اس کو انجینئر کی کرسی پہ لا کے کوٹ پینٹ پہنا کے بٹھا دیے، اس کو ABCD بھی پڑھنے نہیں آتا، تو کیا محض انجینئر کی کرسی پہ بٹھا دینے سے انہیں انجینئر ہو جائیں گا؟ آدمی صورت سے انجینئر نہیں ہوتا، سیرت سے انجینئر ہوتا، سیرت سے ڈاکٹر ہوتا، سیرت سے مجاہد ہوتا، سیرت سے مسلمان ہوتا۔
سیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج جوانوں کے اندر جو اوصاف ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے, ہمارے اللہ اور ہمارے رسول دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اوصاف پیدا کرنا, اور وہ پیدا کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے سب سے پہلے, اس کے بعد اساتذہ کی ہے, مرشدین کی ہے. لیکن انہیں آیا تو بعض جنے اس کو کر سکتے, جیسا مرشد کے پاس آیا وہ بھی اس نیت سے کہ میں سدھرنا چاہ رہا ہوں, سنورنا چاہ رہا ہوں, میں اچھا بننا چاہ رہا ہوں, تو انہیں اس کو راستہ بتا سکتا. لیکن آئے یا نہ آئے, رہتا کس کے پاس ہے؟ ماں باپ کے پاس. تو ماں باپ کی پہلے ذمہ داری ہے. اس حوالے سے جو باتیں میں بیان کیا, سب سے پہلی چیز جو بچوں کو, نوجوانوں کو دینا ہے, جو سرکار کے اسوا کی روشنی میں اور تعلیمات اسلام کی روشنی میں, وہ ہے صحیح عقیدہ, صحیح فکر, صحیح سوچ. کیا سوچ دینی چاہیے بچوں کو؟ مقصد حیات کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ سمجھانا چاہیے. ہم یہ دنیا میں کھانے پینے, شادیاں کرنے, گھراں بنانے, بچے پیدا کرنے, مر جانے, ایسے نہیں آئے. یہ تو سبھی کر رہے ہیں. عبداللہ نہیں, ملیہ بھی یہی کر رہا, الیہ بھی یہی کر رہا, جان بھی یہی کر رہا, بیپٹسٹ بھی یہی کر رہا, سب یہی کر رہے ہیں. تو کیا یہی کرنے کے لیے آئے؟ لیکن یہ کرنا منع نہیں ہے, لیکن مقصد حیات یہ نہیں ہے. ہم آئے ہیں غلامی مصطفیٰ کے لیے. اس کسوٹی پر آپ کو پرکھا جائے گا, اسی کے مطابق آپ کا حساب کتاب ہوگا. تو کر رہے ہیں غلامی مصطفیٰ, اور غلامی مصطفیٰ کی علامت کیا ہے؟ آخرت کی فکر نمبر 1 رہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں, اللہ کے پاس ہمارا حساب ہے, وہاں جانا ہے, ہم کو پوچھوں گی, یہ فکر سب سے بڑی فکر ہے. یہ فکر ہے ہماری, یہ بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے. اب کیا ڈال رہے ہیں؟ دنیا داری ٹھوس ٹھوس کے اتنا انہیں نکو بولا بھی تو ڈال رہے ہیں. کئی ایسے بچے, ارے نہیں ہوتا بھائی میرے سے, نہیں تو کیا کرتا تو یہ کرنا ہے. ایسی دنیا داری ٹھوس ہے. دیکھو دنیا بھی ضروری ہے, مگر میں اس سے پہلے بھی بولا, ہمارے گھر میں میرے والد بزرگ قبلہ ایک توخرا لگا کے رکھے تھے. اس کے اوپر ایک بڑا اچھی بات لکھی ہوئی تھی نصیحت کی. وہ کیا تھی؟ دنیا کے لیے اتنا ہی کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے. ایک جملہ تھا اس کے اندر, دنیا کے لیے اتنا ہی کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے. کتنا رہنا ہے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال. وہ تو آج کل 100 کے اندر ہر ایک کی وکٹ گر جا رہی نا. کوئی اس کے آگے نکل گیا بہت بڑی بات ہے, ڈھونڈ کے لائے تو نہیں ملتے. تو 100 بھی رکھ لو آپ, یا اس سے بھی تھوڑا اور آگے پیچھے رکھ لو, تو اس کے لیے کتنا کرنا ہے ہر ایک کو معلوم ہے. مگر ہمارے منصوبے تو صدیوں کے ہیں. تو کیا لکھا ہوا تھا؟ دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنا کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے. اور وہاں کے لیے کتنا بھی کرے تو کم ہے, وہ تو اللہ کا فضل ہوگا. اتنا بھی کر لیا قبول کرا تو بہت کچھ عطا کر دے گا انہیں. لیکن کچھ تو کرنا, یعنی اس وہاں کے واسطے کرنا ہے. یہاں تو گزر ہی جاتی ہے, تکلیف سے گزرو, راحت سے گزرو, مرضی سے گزرو, اپنی مرضی کے خلاف گزرو, گزرتے رہتی ہیں, رکتا کچھ بھی نہیں ہے, بس چلتے رہتی عمر, چلتے رہتی. چلتے چلتے سواری میں کیا کر لینا, کر لو تھوڑا بہت, وہاں کا سوچنا. تو ضروری ہے کہ ان کو فکر دینا. دوسرے, حلال حرام کا فرق بتانا بچوں کو, جو آج کے دور میں سمجھ میں نہیں آ رہا, جس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. یہ سب کے لیے سب سے بنیادی بات کیا ہے بولے تو, اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا کرنا. وہ جب تک پیدا نہیں ہوئی, نہ آخرت کی طرف جاتا انہیں, نہ سدھرتا, نہ حرام حلال کا خیال کرتا. تو اللہ رسول کی محبت کیسا پیدا ہونا؟ بچپن سے گھر میں ویسا ماحول ہونا پڑتا, ذکر ہونا, اللہ رسول کا تذکرہ ہونا, درود کا ماحول ہونا گھر میں, اللہ والوں کے پاس لے کے جانا, بزرگان دین کے پاس لے جانا, علماء مشائخ کے پاس لے جانا, ان کی صحبتوں میں بٹھانا, ان سے دعائیں دلانا, ان کا احترام سکھانا. احترام جب تک کسی کا دل میں نہیں آیا, بات اندر نہیں اترتی اس کی. بہت اسٹوریاں سنانے والے آج کل, تقریریں وغیرہ کرنے والے ہمارے جیسے گلی گلی ہو گئے. تو اب میرا بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے بہت زبردست تقریر کروں, بلکہ منصب ہے. یہ خانقاہ سرکار شجاع الدین صاحب قبلہ کی خانقاہ ہے, یہاں منصب ہے, یہاں یہ کام مجھے کرنا ہے. میں نہیں کروں گا, کوئی اور کرے گا, کوئی اور نہیں, کوئی اور کرے گا, کام چلتا رہے گا. کرسی یہی, لوگ بدلیں گے, اس واسطے کرنا ہے. ورنہ کوئی بڑا تیر مار رہے ہیں, بہت بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, اللہ کے پاس بولنے کا بھی حساب ہے. لیکن چونکہ ذمہ داری ہے, ہر ایک کا کام رہتا نا بھائی. کسی کی دکان ہے, کاروبار ہے اس کا, وہ ایسا ہی ہر ایک کا ایک منصب, ایک کام رہتا. تو یہ اپنا کام ہے, کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے, اور بعد میں اثر پیدا فرمائے, نیک نیتی پیدا فرمائے. یہ دعا کرنا اکیلے میں کر لینا میں اللہ سے, اور انشاءاللہ کروں گا بھی, کرتا بھی رہتا ہوں. تو مختصر یہ کہ فکر دینے کی ضرورت ہے, سوچ دینے کی ضرورت ہے, حضور کی محبت دل میں پیدا کرنا, اللہ والوں سے تعلق جوڑنا, احترام ان کا دل میں پیدا کرے تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. احترام نہیں پیدا کرے, بچوں کو یہ کیسا ملاتے, سلام کرو مول صاحب کو, سلام کرو, السلام علیکم مول صاحب. ہم جب اپنے کسی دینی بزرگ نہیں, رشتے کے بزرگ سے ہمارے بڑے لے جا کے ملاتے تو بولتے تھے جھک کے ملو, ہاتھ چومو, اور ان کے پاس بیٹھے تک خالی سننا بولنا کچھ بھی نہیں, ایسا سکھا کے لے جاتے. اب کیا, سلام کرو مول صاحب کو, مودی صاحب کو سلام کرو, پیش امام صاحب کو سلام کرو, حضرت کو سلام کرو, السلام علیکم وعلیکم السلام. چلو سلام کرو تو بھی بول رہا کم سے کم, نہیں تو اور کیا بولنے لگاتا تھا کہ نمستے کرو, کہاں بولتا کہ ایسا نہیں ہوتا. ادب سکھانا, مول صاحب ادب سے جھک کے ملو, ہاتھ چومو. دیکھو کوئی کسی بزرگ کا ہاتھ چوم لینے سے اگر واقعی میں بزرگ ہے تو اس کا مرتبہ کوئی بڑھتا نہیں. اس کا ہاتھ چومنے یا اس کا پیر پڑنے کی وجہ سے اس کی بزرگی نہیں بڑھتی, اس کی تقوی کی وجہ سے بڑھتی ہے, اس کا اللہ کا معاملہ ہے. البتہ ہم اگر کسی بزرگ کی تعظیم کر رہے ہیں, ان کا احترام کر رہے ہیں, تو اس سے ضرور ہمارا مرتبہ بڑھ جاتا. تو اپنے بچوں کو سکھانا, ادب و احترام سکھانا. بعد اچھے لوگ بھی ہے, اگر وہ موضوع پہ بات کریں تو بات لمبی ہوتی. تو عزیزان گرامی, سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسا تربیت کا ماحول اپنی تعلیمات میں ہم کو دے کے گئے ہیں. اب اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کیا تبدیلی آنا, نوجوان ہو غیر نوجوان ہو سب کے لیے ہے. مگر اسلام کیسے نوجوان چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے صحیح العقیدہ نوجوان. کیونکہ کئی نوجوان ہیں, دیندار بھی ہے بظاہر, بڑے بڑے داڑیاں ہیں, ٹوپیاں ہیں, سب ہے, عقیدہ خراب ہوگا ان کا, بد عقیدگی میں چلے گئے. تو کیا کریں گے؟ ایسا ان کا مذہب لے کے, ایسا ان کا دین لے کے, دنیا آخرت ان کی بھی خراب ہے, نہ صرف خود خراب ہے, دوسروں کو بھی خراب کر کے سمجھتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں, بھٹکا دیتے, عقیدے خراب کر دیتے, حضور کی محبت دل سے نکال دیتے. دیکھو چور آ کے بولتا کیا, ذرا کہاں پیسے بتاؤ, میں چوری کر کے جاتا ہوں, بلکہ بولتا کوئی چور, کبھی دنیا میں کوئی چور دیکھے آپ ایسا جو آ کے بولے آپ کے جیب میں کتنے پیسے تھے, ذرا میں چوری کر لے کے جاتا ہوں, سنتے مارتے اس کو.
تو چور خاموشی سے آتا, چور دھوکے سے آتا, چور اندھیرے میں آتا. تو ایسے ہی دنیا کے چور تو دنیا کی چیزیں چوری کرنے اندھیرے میں آتے, دھوکے سے آتے. دین کے چوراں بھی ایسی پردے میں آتے, دین کے پردے میں آتے. دھوکہ دیتے آپ کیا سمجھتے اچھا آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, ایمان کھا جاتے. بہت ہو گئے آج کل, کتنے ہو گئے, جتنے سارا اتنے فرقے ہو گئے, بھٹکا رہے لوگوں. تو ہم اگر اہل سنت والجماعت ہے تو اہل سنت والجماعت کے اپنے جو معتبر علماء ہیں, مشائخ ہے, صحیح العقیدہ, ان کو پکڑے ہوئے رہنا. اور نہیں تو پھر ایمان گیا تو کچھ بھی نہیں رہا آپ کے پاس. سمجھو, داڑھی رہن دو, ٹوپی رہن دو, شملہ رہن دو, کنٹا رہن دو, ڈنڈا رہن دو, شایا رہن دو, مگر کچھ بھی نہیں ہے. ایمان بچانا سب سے پہلے, ایمان سلامت تو سب سلام. دوسری چیز کیا ہے, دیکھو آپ نیک کام کرنا, اچھے کام. اب اچھا کام کس کو بولتے ہیں؟ اللہ رسول جس کو اچھا بولے وہ اچھا. اپنی مرضی سے میں کہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں, وہ اچھا ویلیوز نہیں ہے آپ کے میرے اچھا سمجھنے کی. اچھا وہ ہے جو اللہ رسول بولے اچھا ہے. تو اللہ رسول کیا بولے, عبادات میں بعض چیزوں کو بولے یہ عبادت ہے, وہ اچھے, اپنی طرف کی کوئی عبادات نہیں. اور ایسے ہی زندگی گزارنے کے طریقوں میں بولے یہ اچھے طریقے ہیں, نہیں میرے کو اچھا دکھ رہا. آپ کے میرے اچھا سمجھنے کی کوئی ویلیو نہیں دین. اچھے کا اسٹیمپ اللہ رسول لگا دی. وہ جاننا, علم سیکھنا, وہ کام سارے جو اچھے ہیں, ماں باپ کی فرما برداری ہے, حرام سے بچنا ہے, با حیا زندگی گزارنا ہے, حلال کھانا ہے, لوگوں کی مدد کرنا, سب اچھے کام آئیے, مشہور ہے. سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, دیانت داری, امانت داری, اچھے اخلاق, اچھا کردار, یہ سب نیک کام کا خوگر رہنا, ہونا جذبہ رہنا, یہ کروں گا جتنا ہو سکے. اور ہمارا دین کیا چاہتا, خدمت خلق کا جذبہ رہنا. خدمت خلق کس کو بولتے, بہت بڑا کوشچن مارک ہے. خلق بعد میں, خلق کی خدمت سے بس آرام نہیں مل رہا, یعنی اپنا بھر لو خالی. خدمت خلق کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے, جب انسان میں خود غرضی نہ ہو, نفسا نفسی نہ ہو, اپنا نہ سوچ لے. اور یاد رکھو, جب کوئی مخلوق خدا کی فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے تمام جائز ضروریات کی تکمیل فرما دیتا, برکت عطا فرما دیتا زندگیوں میں. اور جو کوئی خود غرضی کا جذبہ رکھ کے خالی میرا میں کرتے رہا, ہمیشہ انہیں بھیک مانگتے زندگی گزارتا اور پریشانی میں اس کی زندگی رہتی, یعنی اس کے پاس اسباب ہو تب بھی سکون نہیں رہتا. تو چاہیے کہ خدمت خلق کا جذبہ, اس کی شروعات کہاں سے ہونا, گھر سے. پہلے ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار, پڑوسی, اس کے بعد دور کے معاملہ جو بھی ہے. تو اپن یہ دائرے سے نکل ہی نہیں سکتے, عمر ختم ہو جاتی. کیونکہ خود ان لوگوں کے اتنے حقوق ہیں, گھر والوں کے, رشتہ داروں کے, جو قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے, ان کی خدمت کافی ہے ہمارے لیے. ہر کوئی اگر ایسا کر لے تو بازو جا کے کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کا خاندان ہے, اس کے رشتہ دار ہیں, ہر ایک کا گھر ہے, اس کے رشتہ دار ہے, اپنے اپنے خیال کر لو, مسئلہ حل. یہی تعلیم ہمارے دین کی ہے. اس کے علاوہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہمارا دیندار نوجوان حیا کا پے کرو, با حیا ہو. اور میں یہ جو بھی بول رہا ہوں, خالی نوجوان بولے تو یہ بچیاں یہ نہیں سمجھنا کہ بچوں کو بول رہے ہیں. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں مراد ہے اس سے, کیونکہ دونوں بھی دین کا حصہ ہے نا. خالی مردوں کا اسلام ہے کیا, عورتوں کا نہیں ہے, دونوں کا ہے. اور دونوں کے لیے نیکیاں ہیں, دونوں کے لیے ثواب ہے, دونوں کو اللہ اس کے رسول کی رضا کی اتنی ضرورت ہے, مرد کو جتنی, عورت کو بھی اتنی ہے, اور حاصل کرنے کے طریقے وہی ہے. تو حیا, الحیاء من الایمان, حیا نہیں دین نہیں. اس واسطے یہ بات میں کیا بتایا آپ کو, بستر رکھ کرو فرمائیں. خصوصاً ابن عباس کا منہ پھیر دیا سرکار. اور بھی جو تاکید آئی ہے حیا کی حفاظت کے لیے, پورے اصول, ضابطے, پردہ وغیرہ, مرد عورت ایک جگہ نہیں ہونا, وہ سب اصول بیان کریں. اور چھٹی چیز کیا ہے, علم و فن سے آراستہ ہونا. علم بھی ہونا, فن بھی ہونا. علم تو معلومات کو بولتے, فن علم میں مہارت کو بولتے. یعنی میرے کو کارپینٹری کے بارے میں بہت معلومات ہے, یہ علم بولیں گے. میں وہ معلومات سے 10-15 سال تک کام کرا, فن آ گیا میرے ہاتھ. ایسا ہی ہر فن کی تعریف ہے, ہر علم مہارت سے فن بنتا. تو ہمارے پاس آپ دیکھو مسلم نوجوانوں میں بہت سے بچے ہیں, تھوڑے دن یہ کام کرے, چھوڑ دیا, تھوڑے دن مستقل مزاجی نہ رہتی, تو نہ خدا ہی ملانا, وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کی زندگی رہتی ہوں. کوئی بھی آدمی ترقی کرنا چاہتا تو کسی بھی فیلڈ میں وقت گزارنا پڑتا جی. جتنے لوگ بڑے بڑے مقام پہ پہنچے دنیا کے اعتبار سے, وہ دین کے اعتبار سے, جیسے مفسرین تھے, محدثین تھے, فقہا تھے, اور بھی کئی فنون ہیں دین کے, ایسے ہی دنیا کے کئی فنون ہیں نا. تو اس میں جتنے بھی لوگ نام کمائے, گھنٹے 2 گھنٹے میں کما لیے, مہینے 2 مہینے میں کمائے, عمریں لگا دیے, تب جا کے ان کا ایک مقام بنا. تو ایسے ہی علم و فن کے آراستہ, مرد بھی عورت بھی, عورتیں اپنی فیلڈ میں, مرد اپنی فیلڈ میں. پہلے عورتوں کی مہارتیں کیا تھی, سینا, پرونا, پکانا, کھلانا, جھاڑنا, جھوڑنا, بچوں کو پالنا, یہ ان کا فن تھا. اب رہا اس واسطے, اب فیکٹریوں میں جو ورکر رہتے, اگر فن دان نہیں رہے تو پروڈکٹ خراب نکلتا. اسکل ورکر کی ویلو بہت ہے. اسکل ورکر بول تو قابل جو کام کرنے والا رہتا نہیں, اس کو 2000 روپے ملے تو عام کام کرنے والے کو 200 روپے ملتے. مثال کے طور پہ ایک لیبر آدمی ہے, اس کو اگر 500 روپے دیتے آپ تو مستری کو 2000 دیتے. کہ بھائی دونوں ہی محنت کر رہے ہیں, وہ ٹائم پہ آتا ہے, انہیں بھی اس کے ساتھ نیچے ہاتھ پہ کام کرتا, دونوں بھی وہ ٹائم پہ جاتے. اس کے پاس فن ہے, مستری کے پاس تھاپی جانتا, اینٹ کیسا رکھنا جانتا, مٹنا کیسا ہے جانتا. اس واسطے اس کی ویلو اسکل کی وجہ سے. آپ کو حیرت ہوگی, آپ لوگ دیکھے ہوں گے, وہ جیسی بول کے گاڑی آتی ہے, کھینچتے مٹھیاں اٹھاتے نا, وہ جو چلانے والا رہتا اس کی گھنٹے کے حساب سے تنخواہ رہتی. کر رہا کیا خالی یہ آگے پیچھے, مگر ویلو کیوں ہوتی, فن ہے اس کے پاس, ہنر ہے اس کے پاس. تو ہنر کے حساب سے آدمی کی ویلو دیتے. تو ہنر والا آدمی نہ رہا, ہاتھ صاف رہا تو مشینہ الٹا دیتے, نئے گرانے کی چیز کو گرا دیتے, بنانے کی چیز کو توڑ دیتے, الٹا فائدے کے بجائے نقصان کر دیتے. تو آج ہمارے گھروں میں یہی حال ہو گیا, عورتوں کو تربیت نہیں ہے, بچیوں کو تربیت نہیں ہے, اس واسطے نہ بچے پالنے آ رہا, نہ کھانے پکانے آ رہا, نہ شوہر کے ساتھ کیسا رہنا آ رہا, نہ ساس کے ساتھ کیسا رہنا. یہ فن تھا, ختم ہو گیا عورتوں کا. تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو علم اور فن سے آراستہ نوجوان چاہتا ہے, اسکل لوگ چاہتا ہے ہمارا دین.
آج دیکھو چائنا دنیا میں سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، کیوں ہے آپ کو معلوم؟ دنیا میں سب سے زیادہ اسکلڈ لیبر، اسکل یعنی صلاحیت رکھنے والے لوگ وہی ہیں. وہاں کا آدمی جو کام گھنٹوں میں کرتا ہمارے لوگ مہینوں میں کرنا، اس واسطے انہوں آگے نکل گئے، ہماری ترقی ہوگی ان کی. اس کے علاوہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی پیشہ کریں، حلال روزی کمائیں، حلال حرام کا خیال رکھیں. اور کیا حکم ہے؟ آپ جس کسی سے وابستہ ہو، یعنی بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، تو یہ سب تعلقات ہیں نا، بعض تو رشتے ہیں، بعض تو معاشرتی تعلقات ہیں، اس میں آپ وفادار رہیں. ہمارا دین چاہتا ہے وفادار رہیں، بے وفائی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، بے ایمانی نہ کریں، اور خدمت کا جذبہ ہو. اب یہ سب صفات ہے مولوی صاحب نوجوان نسل میں. نوجوان نسل اس واسطے بول رہا ہوں، پرائم ٹائم ہے عمر کا، سب سے اہم ترین دور ہے. ان میں اگر رہے تو بڑھاپے تک رہیں گے، ان میں ہو ہی نہیں تو پھر رہیں گے نہیں. وہ خالی تو منتقل کیا کریں گے؟ خالی سے منتقل خالی ہی ہو سکتا ہے. کوئی چیز پر ہے، برتن میں کچھ بھی ہے، آپ کو دوسرے خالی برتن میں ڈالے تو ہے سو آئیں گا نا. ایک خالی برتن کو خالی برتن پہ ڈالے تو دونوں ہوندے ایک کے اوپر ایک، اور خالی برتن آواز زیادہ کرتے. تو جو چیز ہے برتن میں وہی چھلکے گی. تو اگر صلاحیتیں ہوگی جو یہ ہے خوبیاں تو پھر وہی منتقل ہوگی. اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتی. مگر نہیں ہو سکتی بلکہ چھوڑنا نہیں، آج سے شروع کرے تو آج نہیں، 10 سال کے بعد صحیح، 20 سال کے بعد صحیح ہو سکتا ہے اچھا پروڈکٹ نکل جائے جو مطلوب ہو اللہ اس کے رسول کو ویسا. اب آج کے دور میں جو تباہی اور بربادی ہے آپ دیکھو نوجوان نسل کی، وہ بہت بڑی داستان ہے. وہ خود ایک ایسا موضوع ہے، گھنٹوں بولے تو بھی بات پوری نہیں ہوتی. لیکن بے دینی عام ہو گئی ہماری نوجوان نسل میں. بے دینی بولے تو خالی کافر ہو جانے کو نہیں بولتے، دین بیزاری. اس کی علامت کیا ہے؟ ناموں سے شروع ہو رہی کہانی. پہلے نامہ رکھے تو دیندار نام رکھتے تھے، نہیں سنتے ہی نام معلوم ہونا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، ایسے نامہ سنائی دے رہے نئے بچوں کے. آپ پوچھ لو اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لو، عجیب عجیب نامہ. کافر نام نہیں بولوں گا اس کو میں، مذہبی نام بھی نہیں بولوں گا. تو یہ کیا ہے؟ دین سے بیزاری کی علامت ہے. پہلے دین سے محبت تھی تو دیندار لوگوں کے نام، اللہ والوں کے نام رکھتے تھے. حضور کے نام پہ نام رکھ کے خوش ہوتے تھے، ہمارے بچے کا نام حضور کے نام پہ رکھے، حضور کا غلام ہے. صحابہ کے نام رکھتے تھے، اولیاء اللہ کے، خواجہ، غوث، جہانگیر نام سنائی دے رہا آپ کو. کوئی عورت کو بولو آپ بچہ ہوئے بعد رکھتے، بولتے طلاق لے لیتی آپ سے، میں نام رکھنے دیتی. کیا نام ہے؟ پرانے زمانے کے رکھتے، میں رکھتی ہوں اب انٹرنیٹ سے نکالتی ہوں. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت آپ گہرائی میں جا کے دیکھیے ہماری فکر معلوم ہو رہی ہے، ذہن کدھر جا رہا ہے، سوچ کدھر جا رہی ہے، بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، دین سے بیزار ہے، اس کی علامت ہے. اسی طرح دیکھیں نوجوان نسل کے بارے میں، آپ حیدرآباد میں کوئی اگر پولیس ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان سے معلوم کریں، منشیات کی ہماری نوجوان نسل عادی ہو گئی. نشہ، کئی قسم کے نشے، بہت بڑی تعداد. یہاں نہیں ہوں گے اللہ کے فضل سے کوئی بھی ایسے، لیکن مسلمانوں میں بہت ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے نا بھائی. حیدرآباد کی آبادی کے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، انگلیوں پہ لے سکتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ بہت ہیں جو آئے. ورنہ ایک موقع پر اتنے لوگوں کو جمع کرنا بھی آج کے دور میں مشکل ہے. فری میں کچھ بٹرا بولو بہت آ جاتا، جس کو ضرورت نہیں ہوگا بھی آ کے جمع ہو جاتے. لیکن اللہ رسول کا ذکر سننے آؤ، خیر کی باتیں سننے آؤ، تربیت کو آؤ بولے تو بہت کم آتے ہیں. مگر الحمدللہ لائق تحسین ہے آپ لوگ کہ سرکار کے نام کے اوپر جمع ہوئے، میرے سرکار کا ذکر کے لیے جمع ہوئے. بھائی اس میں نہ بولنے والے کا کمال ہے نہ جمع کرنے والے کا ہے، یہ سب سرکار کا نام ہے جو برکتیں اس کی ہے. تو منشیات، اور اسی طرح نشے والی چیز نہیں بھی پیے تو مضر صحت چیزیں تو ضرور پی رہے ہیں. کئی ہمارے نوجوان انرجی ڈرنک پی رہے ہیں، فیشن بنا لیا اس کو، اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اسٹائل ہے، نوجوان ہے تو یہ سب کرنا. نہیں تو پھر کیسا بولتے ہیں نوجوان بڈھے ہوئے گا سب نہیں کرنے کو. یہی کرتے ہیں نوجوان، سگریٹ پینا، گٹکے کھانا، اور اس طرح جو انرجی ڈرنک پینا. کیا بولتے ہو؟ جوانی کی علامت ہے. کہتے ہیں کھٹا نکل جا رہا، جوانی سے لے کے چلے جا رہے ہیں، بوڑھے ہونے کی نوبت ہی نہیں آ رہی، اتنی جوانی کی علامت ہو گئی. اسی طرح موبائل اور انٹرنیٹ کا بیجا استعمال. موبائل انٹرنیٹ بہت اچھی چیز ہے، کوئی بھی اگر مخالفت کر رہا ہو اس کی تو بہت غلط بول رہا ہوں. آپ کو حیرت ہوں گی، ایسے ایسے معلومات اس کے اوپر اتنے کم وقت میں مل جاتے ہیں، کتاباں کھولتے کھولتے تھک جانا نہیں ملتے. ان کے لیے بہت کارام ہے، ان کے لیے نہیں جو گیماں کھیلنے والے ہیں، لت خور، گیموں کی لت میں پڑے ہوئے. اسی طرح فحوش مواد جو دیکھتے، بےہودہ قسم کے اس کے اوپر ویڈیوز دیکھتے، ٹائم پاس ویڈیوز دیکھتے، وقت کا ضیاع بھی گناہ ہے. اللہ وقت آپ کو صرف بیکار انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں عطا کیے، ایک ایک لمحے کا اللہ کے پاس حساب ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی، ذرہ بولتے چھوٹے ٹکڑے بولتے، اس کے برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا دیکھ لے گا. اللہ کا حساب ہے. اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والے. یہ اور بات ہے کہ فضل عظیم کے مالک ہے، اسی واسطے بخشے جائیں گے، ورنہ حساب کتاب ہوا تو کہیں کے نہ رہتے، کہیں کے نہ رہتے. کرم نہ ہو تو میں ایک سانس لے نہیں سکتا، میں جی رہا ہوں فقط آپ کی عنایت ہے. ان کی عنایت پہ زندگی گزاری، ورنہ جب کا جب غلطیوں کا حساب ہوا تو لاشاں لگ جانا ہمارے، مگر سزا نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ جب کا جب چھوڑ کے دیکھ رہے، توبہ کر لے، چھوڑ دے، سدھر جا میرے بندے. تو تھا کہاں؟ میں بھیجا. تو اب آئے بعد میں بول رہا، تو تھا کہاں؟ تیرا وجود کہاں تھا؟ میں بھیجا رہے تیرے کو. اب آئے بعد میں بھی کچھ بول رہا، غرور تکبر میں مبتلا ہو رہا. تو مختصر یہ کہ یہ تباہی کی طرف لے جا رہا بیجا استعمال موبائل فون کا، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں نوجوان نسل میں خود غرضی، نفسا نفسی. کئی بچوں کے واقعات میرے تک آتے ہیں، ماں باپ کو ہمارے کو باہر بھیجو، پڑھنے جاتے، پیسے نہیں ہے بابا، گھر بھیج دو بچوں میں نے تو اس پہ خرچ کریں گے، بکا دیے گھر، چلے گئے UK چلے گئے، امریکہ چلے گئے. اب اس کے بعد میں وہاں جا رہے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں، نوکریاں مل جا رہی ہیں، کم کما رہے ہوں گے، زیادہ کما رہے ہوں گے. اماں فون کر رہی ہے، بیٹے گھر رہن پہ تعلیم میں پیسے بھیج. کہاں سے بھیجوں جی، میرے کچھ نہیں بچ رہے. ارے بیٹے تیرے کو بھیج کے گھر بھیج کے تیرے کو بھیجی، بہن کی شادی کرنا کیا کروں گے، میری ذمہ داری ہے کیا، میرے بھروسے پہ پیدا کرے تھے کیا. ایسے قصے آتے ہیں میرے پاس. یہ ہے خود غرضی، یہ ہے نفسا نفسی، بدترین زندگی. موت اچھی ایسی زندگی سے جی، کسی ایک کے خاطر آدمی جی کے مر گیا
تو شاید اس کے واسطے مرنے کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دیں گا. لیکن اگر ایسا اپنے واسطے کوئی جی کے مر گیا تو یہ جینا بھی کوئی جینا ہے؟ بیکار ایسا جینا. تو نہ ماں باپ کا خیال، نہ رشتہ داروں کا خیال، نہ پڑوسی کا خیال، نہ بیوی بچوں کا. کئی تو ایسے یہاں پہ رہتے، باہر بھی نہیں گئے، بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں. ان کے بیوی بچے بھیک مانگتے، بیوی گھروں میں کاما کرتی، مزدوریاں کرتی، دکانوں پہ کاما کرتی، بے عزت ہوتی. یہ بے غیرتی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہیں کھا لیتا، ہوٹل میں گیا کھا لیا، دعوت میں گیا کھا لیا، دوست کے ساتھ گیا کھا لیا، ان سے منگ لیا کھا لیا، ان سے منگ لیا کھا لیا. ہوش ہی نہیں اس کو. اماں کھائی نہیں کھائی، بیوی کھائی نہیں کھائی، بچے کھائی نہیں کھائے. پھر کیا بولتے ہیں نوجوان ابھی 40 سال نہیں ہوئے ان کے، 40 سال سے پہلے کے رہتے ہوں ایسے حرکتیں کر. اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی نوجوانوں میں عام ہو گئی. بےہودگی، فیشن کے نام پہ فحش کام بچیوں میں بہت زیادہ ہو گیا. سیریل دیکھنا، سہیلیوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا. کتنی مسلمان بچیاں اور بچے ایسے ہیں جن کے رابطے ہیں غیر بچوں اور بچیوں سے، بلکہ ناجائز حد تک پہنچ گئے وہ، اور کوئی برا نہیں سمجھا جا رہا ہے اس کو. نوجوان نسل بہت بڑی تعداد ہے کہ اس میں مبتلا ہے. اور کئی آپ یقین جانیں، میرے پاس تعویذ میں بہت آتے ہیں نا، تو ہر گھر کے قصے کھل کے آتے. تو میں کسی کے گھر کے بھیدانے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، نام لے کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن ایک معاشرے کا مسئلہ بتلا رہا ہوں بہت بڑا. تو پہلے آتے تھے، کیا آتے تھے بولے تو شیطان چڑھا، اثرات ہو گئے، یہ ہو گئے وہ گئے. اب کیا آ رہے ہیں؟ ہمارے شوہر فلاں عورت کے چکر میں ہے، ہماری بچی فلاں سے فون پہ بات کر رہی ہے، ہمارا بیٹا اس کے چکر میں ہے. یہ چکرا چل رہے ہیں، یہ تباہی ہے معاشرے کی. تو اس سے ہو رہا کیا؟ یہ باہر سے پورا اچھا ظاہر کیا دکھ رہا ہے، بولتے مذہبی ہے مسلمان، ٹوپی ہے، داڑھی، اندر پورا کھوکھلا ہو گیا. کیوں؟ حیا گئی مان گیا. سرکار فرما دی بے حیائی کے راستے پر چل پڑی ہے قوم کی بہت بڑی تعداد. آپ کو نہیں معلوم؟ نوجوان تو نوجوان کئی ڈنگرے بوڑھے قسم کے ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو ہے یہ ناجائز تعلقاتوں میں مبتلا ہے، حرام کاریوں میں مبتلا ہے، بیویوں کو رکھتے ہوئے برائی میں مبتلا ہے، حلال طریقہ رکھتے ہوئے حرام میں مبتلا ہے. معاشرہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے اس سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں طبیعتوں میں جارحیت اور غصہ نہیں آ گیا. ذرا اس بات پہ آنکھوں پہ روڈوں پہ نہیں دیکھتے آپ، ذرا ٹریفک کا دھکا لگتا ہی مارنے لڑنے تیار. ذرا میاں بیوی کے اندر بات ہوتے طلاق کے اوپر بات آ جا رہی، ذرا پڑوسی کے اوپر کچھ بھی ہوا بولتے ہی قتل خون ہو جا رہا. کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آ رہی طبیعت میں جارحیت؟ نفسانیت کی وجہ سے آتی ہے، شیطانیت کی وجہ سے آتی ہے. شیطان بھی نفس کی وجہ سے آ بھی ہوتا آپ پہ ہم پہ. تو نفسانیت بہت ہو گئی. یعنی اپنا سوچ رہے میرے کو ذرا کوئی نہیں ملا، ڈسٹرب نہیں کرنا. چھوٹے بچوں میں جارحیت آ گئی. دیکھو فون لے ہو پورا گھر کر دیتا ہوں. فون چھینو، آپ کو معلوم ہوتا آپ کے باپ ہونے پہ افسوس ہونا، آپ کو آپ کی ماں ہونے پہ افسوس ہونا. آپ کو اگر آپ میں دم ہے تو بچے سے فون چھین کے بتاؤ. کیا کچھ تماشے گھروں میں دیکھ لو. کئی بچے تو خودکشیاں کر لیا بلکہ اخباروں میں آتا رہتا فون لے لیا تو. کیا ایسا تھا اس کے اندر جان اٹکی ہوئی اس کی کہ فون لیا تو مر گیا انہیں. طبیعت کے اندر جارحیت کیوں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریاں آئی اور یہ پیدا ہو رہی ہیں زیادہ فون کے استعمال سے اور زیادہ حرام ناجائز کام کرنے سے، ناجائز تعلقات سے، ناجائز رابطوں سے، فضول کاموں میں وقت صرف کرنے سے سکون خلق ختم ہو جاتا ہے انسان. اب اس کا حل کیا ہے؟ بہت بڑا ایک موضوع ہے. مختصر حل یہ ہے کہ اللہ کرو، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے تلاوت میں، ذکر میں، عبادت میں لاؤ. جو اس میں لت میں مبتلا ہے، جب بولتے ہی آج واز کرے بہت اچھا کہ صبح فجر سے شروع نہیں ہو سکتا انہیں، آہستہ 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 اپنے آپ کو لانا پڑتا. اس کے واسطے طریقہ کار یہ ہوتا، فون اگر کوئی 4-6 گھنٹے استعمال کر رہا تھا تو اس کو انہیں 5 منٹ کم کرنا روزانہ. نوٹیفیکیشن بند کر دینا انہیں. نماز پڑھے وقت فون پورا بند کر دینا. کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھو پہلے فون آنے تھے، لوگ بولتے ہیں بہت ارجنٹ تھا بھیا فون بند کر کے رکھے. تو پہلے فون آنے تھے تو ارجنٹ نہیں رہتا تھا کیا کچھ بھی؟ مرتے نہیں تھے لوگ، بیمار نہیں ہوتے تھے. اب ہر چیز اپنے کو یہ سہولت آ جانے کی وجہ سے اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. ایسا ہو گیا سوچ اپنی. تو پہلے سب یہ نہیں تھا تو فون نہیں تھا تو کیا دنیا نہیں تھی؟ انٹرنیٹ نہیں تھا تو کیا دنیا نہیں تھی؟ یقیناً تھی. سہولت ضروری ہوگی، مگر اس سہولت کے نام پر جو بربادی اپنی کر رہے ہیں بھائی. نادیدے کو مریضہ ملا کا حساب ہوگا ہماری قوم کا. تو جو نکالے انہوں نے کدھر کچھ ہے، ان کے پاس نہیں ہے ایسے سب خرابیاں. اس حوالے سے یہ ہم کو نادیدے کو مریضہ ملا کے فارمولے پہ عمل کر کے ہم زندگی کا تباہ کریں. نوجوان نسل تو بہت زیادہ اس میں تباہ ہوئی. بہرحال اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. تو میں آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ میں ان نوجوانوں کا جو عہد نبوی کے نوجوان ہیں تذکرہ کروں گا کہ کیسے ان کے اندر اوصاف اور کمالات تھے، کیسے انہوں نے دنیا کا جو ہے رخ پھیر دیا تھا. لیکن اب آج کا جو وقت مقررہ ہے وہ تکمیل پا گیا، اس لیے مزید میں اس موضوع پہ آج بیان کرنے کے بجائے کل انشاءاللہ تعالیٰ وقت میں اگر گنجائش رہے تو اس موضوع کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر کے پھر کل کا جو مقررہ موضوع ہے اس پر آپ سے گفتگو ہوگی. آخر میں جو ہے میں ایک شعر، جو یہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے، کسی شاعر کے دلی جذبات ہے جو دعائیہ انداز میں شاعر بیان کرے ہیں. وہ ربائی بولتے 4 مصروں کو بولتے، وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے. کیا دعا کر رہے ہوں؟ جوانوں کو، یعنی میری امت کے جو جوان ہیں، اللہ ان کو میری آہ سحر بول. تو جیسا میرا دل تڑپ رہا ہے دین کے واسطے، سحر بول تو صبح کو بولتے، آہ سحر بول تو صبح اٹھ کے اللہ سے گڑگڑانا، اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اپنی طلب اللہ سے پیش کرنے کو بولتے. تو کہہ رہے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دینی، جیسی میری فکر ہے، جیسی میری سوچ ہے، جیسی میری طلب ہے، میری امت کے جوانوں کو بھی ویسے ہی تو فکر دے دے. پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے. اقبال شاہین کس کو بولتے؟ امت کے مسلمان کو شاہین سے تشبیہ ہوتی. شاہین ایک پرندہ ہے. وہ پرندے کی خاصیت کیا ہے معلوم؟ انہیں مرتے مر جاتا، مردار نہیں کرتا. انہیں آسمان پہ شکار کر کے کھا لیتا، نیچے نہیں آتا. گدھ کیا کرتا؟ مردار کھاتا، زمین پہ آتا، اس کی نظر گدھ کی مردار پہ رہتی. شاہین کی نظر اپنے شکار پہ رہتی، جہاں شکار ہے مار کے کھاتا. اور اتنی بلندی پر اڑتا، کوئی اور پرندہ اس کے اتنا بلند نہیں اڑ سکتا. تو اس واسطے انہوں مسلمان کو شاہین سے تشبیہ دیتے اپنے اشعار میں. تو کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. یعنی جو نگاہ میں امت کے بارے میں رکھتا ہوں، جو حقیقت پہ میری نگاہ اس وقت حالات کے جیسی تڑپ میرے سینے میں ہے امت کے لیے، میری قوم کے سینے میں بھی وہی تڑپ ڈال دے. بلکہ یہ آرزو کے ساتھ مر گئے، انہوں چلے گئے دنیا سے. اب کس حد تک انہوں کامیاب ہوئے ہمارے کو معلوم ہے ساری دنیا میں. اب ہماری بھی وہی آرزو ہے.
آپ کی بھی ہونی چاہیے, دعا بھی ہونی چاہیے. اب کتنا اثر کرتی نہیں کرتی اللہ جانے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم کو آپ نے جو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کو آپ کے حبیب کی غلامی میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو, چاہے بچے ہو بچیاں ہوں, پاکیزہ سوچ, پاکیزہ جو ہے افکار نصیب فرمائیے. بے حیائی سے, بد کرداری سے, بے دینی سے, بد عقیدگی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آج کل انٹرنیٹ کے فتنوں میں جو ہمارے نوجوان مبتلا ہیں ان کو اے اللہ نیک توفیق بخشیے اور صحیح مصارف میں اس کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم گناہگار, سیاہ کار, ناپکار ہیں, آپ غفار ہیں, ہم کو بخش دیجیے. ہماری نوجوان نسل کو بامقصد زندگی عطا فرمائیے. وہ امت کا اثاثہ ہے مولا, ان سے دین کی خدمت لے لیجیے, ماں باپ کی خدمت لے لیجیے. صلہ رحمی کا جذبہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں پیدا فرمائیے. خود غرضی سے دلوں کو پاک کیجیے, ان کے دلوں میں شفقت اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. محنت کی عادت پیدا فرمائیے. برائیوں سے محفوظ رکھیے, بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھیے. ہم کو بھی ان کو بھی سب کو راہ راست پر چلائیے. اپنے حبیب کی محبت میں جینا اور ماننا نصیب فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.